بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی کا شمار 20ویں صدی عیسوی کے مجددین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے فکر اسلامی کی توضیح و تشریح کی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اسلامی تہذیب کی معنویت واضح کی ہے اور دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں اس کا امتیاز ثابت کیا ہے۔ مولانا مودودی کی خدمات اسلامی علوم کے تمام میدانوں میں ہیں۔ ان کی تفسیر تفہیم القرآن، موجودہ دور کا ایک شاہکار ہے، جس کے ذریعے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے اور اس کی انقلابی دعوت کی تفہیم و تشریح کی خدمت انجام دی ہے۔ اسی طرح مولانا نے احادیث کی تعویل و تشریح کا بھی اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تفہیم القرآن اور دوسری کتابوں کی مدد سے بعد میں 8 جلدوں میں احادیث جو مولانا مودودی کی تحریروں میں آئی تھیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مولانا کی خدمات دیگر میدانوں میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسلامی تاریخ، تجدید و احیاء دین کی تاریخ، اسلامی سیاست و ریاست، اسلامی قانون اور دیگر موضوعات پر بھی کام کیا ہے۔ اس وقت میں مولانا مودودی کی خدمات جو فقہ اسلامی کے میدان میں ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ علوم اسلامی میں فقہ کا ایک اہم مقام ہے۔ دین کے مختلف پہلوؤں کی توضیح و تشریح جو قرآن اور حدیث کے بنیادی مصادر کی روشنی میں کی جاتی ہے اسے فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فقہ کے میدان میں مولانا مودودی کے کام کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی تحریروں میں فقہی موضوعات و مباحث آئے ہیں۔ مثال کے طور سے ان کی کتاب اسلامی ریاست میں اسلامی قانون سازی کے اصول، اجتہاد، غیر مسلموں کے حقوق اور دیگر موضوعات سے بحث کی گئی ہے۔ اسلام اور ضبط ولادت میں تحدید نسل کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ الجہاد فی الاسلام میں یہ واضح کیا ہے کہ کن حالات میں جنگ کی جا سکتی ہے، ذمیوں کے حقوق کیا ہیں اور دوسرے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ سود، مسئلہ ملکیت زمین، اسلام اور جدید معاشی نظریات، ان کتابوں میں
اسلام کی معاشی تعلیمات زیر بحث آئی ہیں۔ حقوق الزوجین میں اسلام کے آئلی احکام کا بیان ہے اور اس میں شوہر اور بیوی کے تعلق سے متعدد بحثیں آئی ہیں، جن میں کہ فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مولانا کے فقہی آراء جاننے کا ایک اہم ذریعہ ان کی کتاب رسائل و مسائل ہے، جو پہلے 5 جلدوں میں شائع ہوتی رہی ہے، بعد میں پاکستان میں 1 جلد میں اور یہاں ہندوستان میں 2 جلدوں میں اس کی اشاعت ہو گئی۔ اس کتاب میں یوں تو قرآن کریم کی آیات کی توضیح و تشریح، تعویل احادیث، سیاسی مسائل، جماعتی مسائل، دعوتی مسائل، تحریکی مسائل اور دوسرے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ فقہی احکام و مسائل سے متعلق ہے۔ مولانا مودودی کی فقہی آراء میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مولانا نے فتویٰ کے اسلوب اور زبان میں بحث نہیں کی ہے۔ انہوں نے جس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا ہے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، فقہ مصادر کی روشنی میں بحث کی ہے، لیکن فتویٰ کی زبان کو استعمال کرنے سے گریز کیا ہے اور مسائل کو عام فہم اور آسان زبان میں بیان کیا ہے۔ مولانا کی دوسری خصوصیت یہ ہے، جسے ہم اعتدال اور توازن سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ فقہی مسلک پر عامل تھے، لیکن موضوعات و مسائل پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے فقہ حنفی کی پابندی نہیں کی ہے، بلکہ دیگر فقہی مسالک کو بیان کیا ہے، بلکہ بعض مسائل میں جو رائے ان کو مناسب معلوم ہوئی اس کو پیش کیا ہے اور کسی ایک فقہی مسلک کی پابندی نہیں کی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے جس کو ہم عصری معنویت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مولانا کی فقہی تحریروں میں عصری مسائل کا جواب دیا گیا ہے۔ موجودہ زمانے کے جو ایشوز ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ وہ مسائل جو قدیم کتابوں میں نہیں ملتے ہیں، جو جدید زمانے کی پیداوار ہیں، مولانا نے ان مسائل کو ایڈریس کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور منصوص احکام کی روشنی میں ان غیر منصوص احکام جو موجودہ دور کی پیداوار ہیں ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی نے جہاں تفہیم قرآن اور تفہیم حدیث کے میدان میں ان کا غیر معمولی کردار ہے، ٹھیک اسی طرح تفہیم فقہ کے میدان میں بھی ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ اس موضوع پر ان کے لٹریچر میں خاصا مواد ملتا ہے اور یہ وہ مواد ہے جو روایتی فقہا کے انداز، ان کے اسلوب اور ان سے مختلف ہے۔ یہ وہ انداز ہے جس کی موجودہ دور میں غیر معمولی اہمیت ہے، غیر معمولی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم فقہ کے میدان میں بھی مولانا مودودی کی قیمتی تحریروں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔